بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ توبہ، سورہ نمبر 9، اس کی آیت نمبر 64 سے ہمیں آج شروع کرنا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ اللہ تعالیٰ کے اس عذاب کو بیان کر رہی ہے جو اس قوم کے اوپر نازل ہوا کہ جس قوم نے اللہ کے رسول کی دعوت سننے پانے کے باوجود انکار کر دیا۔ یہ عذاب 3 مختلف گروہوں پر آیا تھا: مشرک، اہل کتاب اور منافق۔ مشرکین پر عذاب کا بیان سورہ توبہ کی پہلی 28 آیات میں ہے۔ اہل کتاب پر اللہ کے عذاب کا بیان 29 سے آگے 3-4 آیات میں ہے۔ اس کے بعد یہ بڑا حصہ سورہ مبارکہ کا منافقین کے معاملے میں اللہ نے جو طریقہ اختیار کیا، اس کے رسول کے انکار کے بعد اس کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ حصہ سب سے طویل اس لیے ہے کہ منافق ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، تو اللہ نے پھر ان کے معاملے میں جو طریقہ اختیار کیا وہ اب ان آیات میں بیان ہو رہا ہے۔ ہم اس کا کچھ حصہ پڑھ چکے ہیں۔ آیت نمبر 64 میں فرمایا یحذر المنافقون، یہ منافق ڈرتے ہیں، ان تنزل علیہم سورۃ، کہ ان کے اوپر کوئی ایسی صورت نازل ہو، اترے، تنبئہم بما فی قلوبہم، جو بتائے ان کو وہ باتیں کہ جو ان کے دلوں میں ہیں۔ یعنی یہ منافق مسلمانوں کے ساتھ شامل ہیں، یہ بات ان کو معلوم ہے کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں جن کے ساتھ ہم موجود ہیں، اللہ کی وحی نازل ہو رہی ہے، اللہ جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں کھوٹ ہے، وہ مسلمانوں کے ساتھ خلوص کے ساتھ شامل نہیں ہوئے ہیں، اور یہ دھڑکا، یہ ڈر انہیں لگا رہتا ہے کہ کہیں کوئی صورت، کچھ آیات ایسی نہ آ جائیں کہ جو ان کے بارے میں ان کا راز کھول دیں، ان کا بھید لوگوں پر منکشف کر دیں۔ آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی تو مسئلہ ہے۔ یعنی سب کچھ جان لینے کے باوجود وہ اپنے غلط رویے پر اڑے ہوئے تھے۔ دنیا کی لالچ، دنیا کی خواہش اتنی زیادہ ان کے اوپر غالب تھی، ان کے اوپر غلط رویوں، جھوٹ، دھوکے کا گرد زنگ اتنا چڑھ چکا تھا کہ حقیقت جاننے کے باوجود وہ اس کو ماننے کے لیے اپنے اندر حوصلہ نہیں رکھتے تھے۔ تو ان کو ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں صورت، کوئی آیت نہ نازل ہو جائے کہ جو ان کو ایکسپوز کر دے۔ فرمایا کہ قل استہزئوا، ان سے کہو کہ مذاق اڑاؤ۔ ظاہر اس کا مطلب یہ نہیں کہ مذاق اڑانے کو کہا جا رہا ہے، نہیں، کرنا ہے جو کر لو، مذاق کی اڑا سکتے ہو نا، مذاق اڑاؤ۔ ان اللہ مخرج ما تحذرون، اللہ جو کچھ جس سے تم ڈرتے ہو وہ نکالنے والا ہے، وہ نکال کے رہے گا۔ تھوڑی دیر کے لیے مزید تم ہمارے پیغام کا مذاق اڑاتے رہو، لیکن یہ اب اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اس چیز کو کھول کر رہے گا جس سے تم ڈرتے ہو۔ وہی بات جو میں گزارش کر رہا ہوں، اس سورہ مبارکہ میں اللہ نے جس طرح سے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کرنے والوں کو ایکسپوز کیا، یہ سورہ مبارکہ اس کو بیان کر رہی ہے۔ ان کو سزائیں دیں، ان کے بارے میں سخت رویہ اختیار کیا۔ فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے پوچھیں، لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، کیا پوچھیں؟ یعنی یہ پوچھیں کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہو، تم یہ ابھی کیا کر رہے تھے؟ لَيَقُولُنَّ، تو وہ لازماً کہیں گے کہ انما کننا نخوض و نلعب، ہم تو ایسی
کھیل تماشا، کچھ دل لگی مذاق کر رہے تھے، یعنی وی آر ناٹ سیریس. آپ کو معلوم ہے کہ ہم کیسے مذاق اڑا سکتے ہیں. یہ آپس میں جو ایک لائٹ انداز میں، لائٹ موڈ میں جتنا باتیں ہوتی ہیں، ہم اس طرح کی باتیں کر رہے تھے. قل افباللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، ان سے پوچھو کیا تم اللہ، اس کی آیات اور اس کے رسول کے معاملے میں مذاق کر رہے تھے، ان سے ہنسی دل لگی کر رہے تھے؟ یہ تمہارا رویہ تھا، یہ مذاق کرنے کی چیزیں. لا تعتذروا، فرمایا کہ اب مزید عذر پیش مت کرو، مزید بہانے نہ بناؤ. قد کفرتم بعد ایمانکم، تم ایمان لانے کے بعد کفر کر چکے. یہ ایمان لانا کیا ہے؟ دیکھیں، ایمان ظاہر ہے کہ یہاں اس سے مراد یہ نہیں کہ تم نے کلمہ پڑھ لیا، بلکہ اس سے مراد ہے تمہیں کچھ بات سمجھ میں آ گئی تھی، یعنی خدا تعالی کے پیغام کی سچائی تمہارے اندر داخل ہو رہی تھی، اس کے بعد تم نے کفر کیا. اصل میں یہ سمجھانے والی بات ہے، یعنی جس کو پتہ ہی نہیں لگا اس کا قصور کیا ہے؟ جس کے اندر سچائی داخل ہی نہیں ہو سکی، اس کا پتہ نہیں کیا ہوگا، مجھے نہیں معلوم. اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اب معاملہ کریں گے اس کے حساب سے. اصل جو پرابلم ہے، اصل جو جرم ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ احساس ہو گیا کہ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آدمی انکار کرتا ہے. کیوں؟ اپنی کسی غرض کی وجہ سے، کوئی لالچ، انانیت یا کوئی اور وجہ. تو فرمایا کہ اب تم نے جو بہانے بنانے ہیں بناؤ، کوئی فرق نہیں پڑتا. تم نے انکار کیا ہے اپنے ایمان کے بعد. ان نعفو عن طائفۃ منکم، اگر ہم تمہارے کسی ایک گروہ کو اگنور کر دیں، درگزر کر دیں گے، نعذب طائفتن، تو ہم عذاب دیں گے لازماً ایک دوسرے گروہ کو، بِأَنَّهُمْ كَانُوا مجرمین، اس لیے کہ وہ مجرم تھے. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ جو منافق ہیں یہ مختلف کیٹیگریز کے ہیں. کچھ گہرے ڈیپ منافق، کچھ ذرا اس سے کمتر، کچھ اصل میں کمزور ایمان جو کچھ منافقت کی طرف ٹلٹ کر رہا ہے. تو ہر گروہ کو ہم ٹریٹ کریں گے ڈفرینٹلی، ان کے اپنے اپنے منافقت کے ایکسٹینٹ اور گہرائی کے مطابق. ابھی ہم نے پڑھا نا، جزام وفاقہ، بالکل اپروپریٹ، کمنشریٹ، جس کی جتنی منافقت ہے اس کو اسی حساب سے ہم ٹریٹ کریں گے. تو فرمایا کہ اگر ہم نے تم میں سے کسی ایک گروہ کو نظر انداز بھی کیا تو ہم عذاب دیں گے دوسرے گروہ کو، اس لیے کہ وہ واقعی مجرم تھے، مجرم ہیں. فرمایا کہ المنافقون والمنافقات، منافق مرد اور منافق عورتیں، بعضهم من بعض، یہ ایک دوسرے میں سے ہیں، یعنی ایک دوسرے کی طرح ہیں. یہ ایک گروپ ہے پورا جو ملتے جلتے ہیں. یامرون بالمنکر، یہ برائی کی تلقین کرتے ہیں، وینہون عن المعروف، اور معروف سے، بھلائی سے روکتے ہیں. برائی کو آپ پرچار کرتے ہیں، برائی کو پروموٹ کرتے ہیں، اور نیکی کو، معروف کو روکتے ہیں. وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھ بند رکھتے ہیں، یعنی خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں. جو ان کو خیر کا موقع ملتا ہے اس سے اپنے آپ کو روک لیتے ہیں مال کی لالچ کی وجہ سے. یہ ان کا عام طریقہ ہے. نسوا اللہ، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، فنسیہم، تو اس نے بھی ان کو بھلا دیا. یعنی انہوں نے اللہ کی یاد، اس کے پیغام، اس کی نصیحت
تنبیہات ان کو اگنور کرنا شروع کر دیا. اللہ نے بھی ان کے بارے میں یہ رویہ اختیار کیا کہ وہ جو اپنے بندوں کی طرف مہربانی کرتا ہے، التفات کرتا ہے، لوگ جب معافی مانگتے ہیں تو ان کا دل نرم ہو جاتا ہے، ان کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، خدا نے ان کو اس سے محروم کر دیا. کیوں؟ انہوں نے اللہ کو بلایا تو اللہ نے ان کو بلا دیا، اگنور کر دیا. ان المنافقین هم الفاسقون، یقیناً یہ منافق فاسق ہیں، یہ وعدہ توڑنے والے بدعہد لوگ ہیں. انہوں نے فرما برداری اختیار کرنے کا وعدہ کیا تھا لیکن اس کو انہوں نے توڑ دیا. جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، یہ ان کا رویہ ہے. یہ خدا تعالیٰ نے وہی بات بیان کی ہے کہ جو قرآن میں بار بار بیان کی ہے کہ جو صحیح رویہ اختیار کرے گا اللہ اس کی طرف مائل ہوگا، جو غلط رویہ اختیار کرے گا، برائی کو پروموٹ کرے گا، نیکی سے گریز کرے گا، لوگوں کو بھی برائی کا مشورہ دے گا، نیکیوں سے روکے گا، اور نیکی کے کاموں سے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے اپنے ہاتھوں کو بند کرے گا، اللہ کو یاد کرنے سے گریز کرے گا. دنیا اتنی غالب ہو گئی اس کے اوپر، اس کی خواہشات نے اس کو گھیر لیا، اس کی انانیت نے اس کو اندھا کر دیا، تو پھر اللہ اس کو اگنور کر دے گا. اس کو قرآن میں اور جگہوں پہ جیسے مثال کے طور پر فرمایا سورہ صف میں، فلما زاغو، جب وہ ٹیڑے ہو گئے، ازاغ اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دل ٹیڑے کر دیے. یعنی اب ان کے اندر وہ صلاحیت، امکان، رجحان ہی ختم ہو گیا کہ جس میں انسان اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس کے اندر معافی مانگنے کا ایک جذبہ، ایک رجحان پیدا ہوتا ہے. تو فرمایا کہ انہوں نے اللہ کو بلایا تو اللہ نے ان کو بلا دیا. یہ منافق، یہ بدعہد لوگ ہیں. وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار، وعدہ کیا ہے اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کفار سے، نارا جہنم، جہنم کی آگ کا، خالدین فیہا، اسی میں رہیں گے. یا حسبہم، وہ ان کے لیے کافی ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں اگر تم یہ دیکھو کہ بعض اوقات بعض لوگوں کو کہ جو مجرم ہیں کوئی سزا نہیں ملتی، تو جان لو کہ ان کو جو وہاں ملے گی سزا بہت کافی ہوگی. یعنی یہاں ہمیں ان کو سزا دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ بعض اوقات لوگوں کو ذرا تنبیہات کر کے موقع دیتے ہیں کہ وہ توبہ کریں، لیکن جن کو یہ تنبیہات ملتی ہیں وہ نظر انداز کرتے ہیں تو خدا تعالیٰ کی ڈھیل بھی پھر ان کو حاصل ہو جاتی ہے. بہت سے لوگ میں نے سنا ہے کہتے ہیں جی کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو پکڑتا کیوں نہیں. یہ تقاضا بھی بڑا غلط تقاضا ہے. اللہ کے فیصلے پر آپ بھروسہ کریں. جن کو نہیں پکڑ رہا وہ زیادہ بد نصیب ہے. یعنی یہ تقاضا تو یہ کہہ رہا ہے کہ دنیا ہی میں سب کچھ دکھا دے، آخرت تو پتہ نہیں دیکھی ہے کہ نہیں دیکھی. ارے بھائی آخرت ہونے والی ہے، وہاں اگر یہ لوگ ایسے ہی عیش آرام میں چلے گئے تو وہاں نہیں بچیں گے. سو وہ ان کے لیے کافی ہوگا. دنیا میں نتیجہ دیکھ کے آپ کیا کر لیں گے؟ یعنی اس سے تو لگتا ہے کہ پھر آپ کو ایک ذاتی خوشی ہوگی کوئی جو نصیب ہو جائے گی. نہیں، اصل میں انسان کو آخرت پر ایمان رکھنا چاہیے پختہ، اور یہ جاننا چاہیے کہ وہاں پورا حساب کتاب ہو جائے گا. اور ڈرنا چاہیے اپنے لیے بھی اوروں کے لیے بھی. دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دوسروں کو دنیا میں ہدایت دے اور توبہ کی توفیق دے، ورنہ وہاں جو نتیجہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ حسب ہو کے لیے کافی ہوگا. ابھی ہم نے پڑھا جزاء وفاقہ، ایسا بدلہ بالکل مناسب ان کے اپنی بدعمالیوں کے عین مطابق. فرمایا کہ لعنہم اللہ، اور اللہ نے ان پر لعنت کر دی. لعنت کر دی یعنی اپنی رحمت سے محروم کر دی. توبہ اب نہیں ہوگی، ان کے دل پر مہر لگ گئی.
وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے ایسا عذاب ہوگا کہ جو قائم رہے گا، یعنی وہ پھر ٹلے گا نہیں، ختم نہیں ہوگا. کالذین من قبلکم، یہ انجام ویسا ہی انجام ہے جیسا کہ ان لوگوں کا ہوا جو تم سے پہلے گزرے. کانوا اشد منکم قوۃ واکثر اموالا واولادا، وہ تم سے قوت میں زیادہ مضبوط تھے اور مال اور اولاد میں زیادہ کثیر تھے. ان کے پاس تم سے زیادہ مال تھا، ان کے ہاں تم سے زیادہ اولاد تھی، اور وہ بہت قوت والے تھے. یہ اب یہ دیکھیں، اچانک سٹل طریقے سے پہلے بات ہو رہی تھی تھرڈ پرسن میں، ان کے ساتھ یہ ہوگا، ان کے ساتھ یہ ہوگا. اچانک انداز بدل کر اللہ تعالیٰ نے براہ راست منافقین سے بات کرنی شروع کر دی. تمہیں پتہ ہے تم سے پہلے بھی بہت سارے لوگ گزرے ہیں، یہ تمہارے ساتھ معاملہ انہی کی طرح کا ہو رہا ہے. وہ تم جانتے ہو تم سے قوت میں زیادہ مضبوط تھے اور مال اور اولاد میں زیادہ کثیر تھے. فاستمتعوا بخلاقہم، تو انہوں نے اپنا حصہ پا لیا، اپنے حصے سے فائدہ اٹھا لیا. بخلاقہم فاستمتعتم بخلاقکم، سو تم بھی اپنے حصے سے فائدہ اٹھا لو. جو دنیا میں 2-4 سال 10-20 سال ہیں، جو تمہیں یہاں ریسورسز ملی ہیں، مواقع ملے ہیں، کر لو جو کرنا ہے، کیا فرق پڑتا ہے. انہوں نے بھی ایسا ہی کیا اور بالآخر خاتمہ ہو گیا. تم بھی ایسا ہی کر لو. یعنی جس کو تم سمجھ رہے بڑی چیز ہے اس دنیا کی زندگی کو، جس کی وجہ سے تم نظر انداز کر رہے ہو آخرت کو، تو فرمایا کہ پھر تم بھی اس حصے کو پالو، فائدہ اٹھا لو جو تمہیں ملا ہے. کما استمتع الذین من قبلکم، جیسا کہ فائدہ اٹھایا انہوں نے کہ جو تم سے پہلے ہو گزرے. بخلاقہم، انہوں نے اپنی چیزوں سے، اپنے موقعوں سے فائدہ اٹھایا. وَخُذْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا، اور انہوں نے بھی اسی طرح کی باتیں کی، فضول جیسی تم کرتے ہو تم نے کی. انہوں نے بھی وہی بحثیں کی، وہی بے بنیاد قسم کی باتیں، بیکار قسم کی باتیں جیسے تم کرتے ہو. بندہ جو ہے اس کی پرسنالٹی، شکل بدل دی، نام بدل جاتا ہے، مگر ریپیٹ وہی ہو رہا ہوتا ہے. جو کل باتیں کرتی تھیں ساس صاحبہ، اب وہی بہو کرتی ہے. جو سسر کرتا تھا اب بیٹے صاحب کر رہے ہیں. دونوں شکلیں بدل جاتی ہیں، باتیں بدل جاتے ہیں، لیکن رول جو ہے وہ وہی ہوتا ہے. وہ سیم تھنگز کیپ ریپیٹنگ. یہ تو میں نے ہلکی سی مثال دی ہے. یہاں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پچھلے انکار کرنے والے وہی بکواس کرتے تھے جو تم کر رہے ہو، اسی طرح کی بحثیں. اس لیے کہ وہی دل کا وہی حساب ہے نا، وہی ٹیڑھا دل ہے. تو اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ کچھ الفاظ بدل جائیں، کچھ ذرا سی مثالیں بدل جائیں، بٹ بیسیکلی وہی باتیں ہو رہی ہیں. اولئک حبطت اعمالہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال حبط ہو گئے، ضائع ہو گئے، ڈیلیٹ ہو گئے. میں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ میں کر رہا ہوتا ہوں اپنی آواز میں میسج ریکارڈ، تو بڑی محنت سے 2-3 منٹ کا کوئی میسج کرتا ہوں، تو بعض اوقات یہ تو نہیں ہے، یہ جائے گا ہی نہیں. اس کے لیے کوئی اور طریقہ ہی نہیں ہے کہ یہ ڈیلیٹ ہو. وہ سرخ کمبخت ایک بتی اب آتی ہے، اس کو دباؤ اور اس کو ضائع کرو. اللہ بابا کہتے یار میں اتنی محنت میں ایویں کی تھی، اتنے اچھے الفاظ دوبارہ میں بول ہی نہیں سکتا. وہ ہوتی ہے نا ایک آمد آئی ہوئی ہوتی ہے. تو اللہ میاں کہتے ہیں کہ جتنے انہوں نے نیکی کے اعمال کیے سارے ڈیلیٹ ہو جائے. اس لیے کہ اللہ کے ہاں نیکی میں یہ ضروری ہے کہ آپ نیکی کو ظاہر میں بھی کریں اور اس کے پیچھے باطن میں بھی صحیح رویہ ہو، صحیح نیت ہو، خلوص ہو. بندے کے اندر خلوص ہے، بندے کے اندر صحیح جذبہ ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کوئی بڑا برا کام کرے اور اس پر مطمئن ہو جائے. بڑے بڑے برے کام ہو سکتے ہیں، بندہ مطمئن نہیں ہو سکتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نیکیاں انہوں نے کی وہ ڈرامہ تھی، وہ ضائع ہو جائیں گی.
آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ قرآن مجید کا ایک بنیادی پیغام ہے. آپ اگر اچھے آدمی ہیں، بیسیکلی اچھی نیت سے خلوص سے کام کرتے ہیں، تو یہ تو ہو سکتا ہے آپ سے غلطی ہو جائے، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ غلطیاں کر رہے ہیں اور آپ کو بڑے مزے کی نیند آ رہی ہے اور آپ اس پر مطمئن ہیں اور آپ اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں اور آپ خوش ہو رہے ہیں. نہیں ہو سکتا. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ کرنا شروع کر دیا، کوئی بڑا غلط کام کر دیا اور اس پر مطمئن ہو گئے، ان نیکیاں گئیں. ان بڑے برے کاموں میں سے ایک یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ کے پیغام کو سنے اور کہے میں نہیں مانتا. اور یار 2-4 دن آدمی بکواس کر سکتا ہے، اس پر مطمئن کیسے ہو سکتا ہے؟ اس پیغام کی مخالفت کیسے کر سکتا ہے؟ تو فرمایا جو یہ کر رہے ہیں یہ اعمال ختم ہو جائیں گے، ان کا کوئی نیکی کا کام ان کے پلڑے میں رہے گا ہی نہیں. اس لیے یہ میں بار بار کہتا ہوں، اچھی طرح سے جان لیں، قیامت کے دن یہ نہیں ہونا جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ایتھے ہون گیاں ساڑیاں نمازاں تے ایتھے ہون گے ساڑے جھوٹ تے نمازاں ہو جان گیاں پاری. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. ہم لوگ کہتے جھوٹ بول لے، وہ فراڈ کر لے، بھائی نمازیں بھی تو پڑھتے ہیں نا، عمریں نہیں کرتے تو انشاءاللہ وہ بھاری ہو جائیں گے. نہیں، یا یہ ضائع ہو جائے گا یا وہ ضائع ہو جائے گا. یا آپ عمرہ کر کے اپنے ماضی کے جھوٹ مٹا کے واپس آ کے توبہ کر کے کلین زندگی گزارتے ہیں، یا وہ آپ ڈرامہ کر رہے ہیں، وہاں جا کے صرف سیلفیاں کھنچوا رہے ہیں اور نیت وہی ہے واپس آ کے فراڈ کرنے کی. تو پھر کچھ بھی نہیں ہوا، سیر ہو گئی. یار سیر جا کے سوئٹزرلینڈ کر لو، ادھر جا کے سیر کرنے کا، آپ ادھر جا کے سیر کرنے کا تو پھر کیا فائدہ ہے؟ سو یہ فرمایا کہ حبطت اعمالہم، یہ جو ہے نا اعمال ان کے ضائع ہو گئے، پھر دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اس کے کوئی نتیجہ نہیں نکلیں گے نیکی کے، اور آخرت میں بھی. واولئک ھم الخاسرون، اور یہی لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے. دنیا میں لوگ کہیں گے یار بڑا یار کر کے آیا عمرہ تے بڑی اس نے چیریٹی کی ہے، ویسے بندہ فراڈ ہے، آپس کی گل ہے، بندہ فراڈ ہے. تو فائدہ کیا ہو گیا؟ دنیا میں ضائع ہو گئے، اور آخرت میں تو اللہ میاں ویسے ہی جانتے ہیں. فرمایا کہ اولئک ھم الخاسرون، یہی لوگ ہیں کہ جو نقصان سے دوچار ہونے والے ہیں. کتنے بد نصیب لوگ ہیں. یعنی دنیا میں اللہ نے موقع دیا تھا کہ اس دنیا سے وہ جنت کماتے، یار ہمیشہ کی جنت کماتے، اور کیا ہے؟ چند ٹکے کی چیزیں لے کے اور سب کچھ ضائع کر دیا. الم یاتہم نبأ الذین من قبلہم، کیا ان کے پاس نئی خبریں آئیں ان قوموں کی کہ جو ان سے پہلے ہو گزری؟ یعنی ڈونٹ دے نو، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. کیا ان کو نہیں پتا جو ان سے پہلے لوگ ہو گزرے؟ کون؟ قوم نوح و عاد و ثمود، نوح، عاد اور ثمود کی قومیں، و قوم ابراہیم، اور ابراہیم کی قوم، و اصحاب مدین والمؤتفقات، اور مدین کی قوم اور الٹی ہوئی بستیاں. یہ نوح کی قوم، عاد کی قوم، ثمود کی قوم قرآن میں بہت بیان ہوا ہے. اصحاب مدین شعیب علیہ السلام کی قوم، والمؤتفقات الٹی ہوئی بستیاں لوط علیہ السلام کی قوم. یہ واحد مقام ہے یہاں قرآن مجید میں جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ خبر بھی دی ہے کہ قوم ابراہیم پر بھی عذاب آیا تھا. یعنی ابراہیم علیہ السلام کے اصل میں زندگی کے 2 حصے ہیں نا. ایک انہوں نے اپنی قوم جس میں ان کے والد بھی شامل تھے ان کو دعوت دی، اور اس قوم نے انکار کر دیا، اور انکار کر کے ان کو آگ میں ڈال دیا اپنی طرف سے. خدا تعالیٰ نے اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا اور وہ ہجرت کر کے چلے گئے. تو قرآن نے اس کو عام طور پر بیان نہیں ہوا کہ بعد میں کیا ہوا. اللہ میاں کی مرضی ہے بھائی، اللہ نے ساری باتیں تھوڑی بتائی ہیں آپ کو، لیکن یہاں سے معلوم ہوتا ہے کلیئرلی کہ اس قوم پر بھی عذاب آیا، آنا چاہیے تھا، اس لیے کہ ابراہیم بھی اللہ کے رسول تھے اور ان کی قوم نے انکار کیا، ان کے ساتھ دشمنی کی، انہوں نے ہجرت کی. تو جیسے دوسرے رسولوں کے ساتھ ہوا ویسے ہی ان کی قوم کے ساتھ بھی ہوا. فرمایا اتتہم رسلہم بالبینات، آئے ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیوں کے ساتھ. فما کان اللہ لیظلمہم، تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے اوپر ظلم کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے. یہ وہی بات جو میں بار بار کہتا ہوں، قرآن مجید کی یہ انقلابی بات ہے
کہ دنیا میں کوئی انسان کسی دوسرے پر کوئی ظلم نہیں کرتا، انسان اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ ان کے اوپر اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا، یہ خود اپنے اوپر ظلم کرے، خود جان بوجھ کر غلط کام کرنا، اس کو پھر جسٹیفائی کرنا، اس پر اصرار کرنا، اپنے آپ کو سچ ثابت کرنا، دوسروں کو غلط ثابت کرنا۔ ضمیر ہی ہے نا درمیان میں، تنگ کرے گا، اس کو مار دینا، اس کا صفایا کر دینا۔ ضمیر میں اللہ تعالیٰ نے صلاحیت رکھی ہے کہ اچانک نہیں مرتا، یعنی گولی سے نہیں مر جائے گا، اس کو ٹائم لگے گا، اور یہی ٹائم لگنا ہے کہ جو ان کی بربادی کی وجہ بنتی ہے۔ اس لیے کہ اٹ از ناٹ جسٹیفائبل کہ یار پرسوں جھوٹ بولا، کل بولا، آج بولا، کل بولیں گے، پھر آگے بولیں گے، حالانکہ بات معلوم ہے غلط ہے۔ یار کبھی تو خیال آئے گا، یار کبھی تو آپ کو لیٹتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، باتیں سنتے ہوئے۔ اللہ نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا، بلکہ وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔ والمومنون والمومنات، مومن مرد اور مومن عورتیں اس کے برعکس، بعضهم اولیاء بعض، ایک دوسرے کے رفیق ہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں۔ وہاں منافقوں کی بات ہوئی تھی، اب اہل ایمان کی۔ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ خیر نیکی کا مشورہ دیتے ہیں، تلقین کرتے ہیں، برائی سے، بےہودگی سے روکتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، وہ نماز کا اہتمام کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ وہاں کہا تھا نا کہ ان کو ہاتھ روک لیتے ہیں، یہ خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ وہاں کہا تھا کہ وہ اللہ کو انہوں نے بھلا دیا، یہ اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اہتمام کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وہ اللہ رسول کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اولئک سیرحمہم اللہ، یہ ہیں وہ لوگ کہ اللہ ان پر رحم فرمائے گا، یعنی اللہ اپنی رحمت سے ان کو نوازے گا، اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ کمزوریوں میں جو ان سے غلط کام ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کو ڈھانک لے گا۔ وہاں کیا تھا؟ لعنت ان پر، وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو گئے، اور یہاں اللہ کی رحمتیں ہوں گی ان پر۔ ان اللہ عزیز حکیم، اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ یعنی انہوں نے اس سے دوستی کی، اس کی اطاعت کی، اس کے راستے کو فالو کیا، جو زبردست ہے، پاورفل ہے۔ یعنی اس میں بتا دیا کہ وہ کتنے بیوقوف لوگ ہیں، یعنی انہوں نے اس پارٹی کو فالو کیا بالکل پھس پھسی، کوئی جان ہی نہیں تھی، کوئی دم خم نہیں۔ جو خدا کی پارٹی کو جوائن کرتے ہیں وہ اس کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس کے کاز کو، جو عزیز ہے، جو طاقتور ہے، جو زبردست ہے، حکیم ہے، حکمت والا ہے۔ یعنی اپنی طاقت کو الٹپ استعمال نہیں کرتا، بغیر وجہ کے نہیں کرتا، بلکہ اس میں وزڈم ہوتی ہے، اس کے ہر فیصلے میں حکمت ہوتی ہے، سوچ سمجھ کے وہ کام کرتا ہے۔ لیکن جب اس کی حکمت میں کوئی بات طے ہو جاتی ہے تو پھر وہ عزیز ہے، وہ زوراور ہے۔ فرمایا کہ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، وعدہ کیا اللہ نے ایسے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات کا وعدہ کیا، بہتی ہوں گی جن کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ رہیں گے ان میں، ومساکن طیبۃ، اور اس نے وعدہ کیا ان کے لیے پاکیزہ مکانوں کا، فی جنات عدن، ہمیشگی کے باغوں میں۔ یہ اب وہی بات ہے کہ جس کو آپ کہتے ہیں نا متشابہات، میٹافوریکل آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بہترین دنیا کو ڈسکرائب کرنے کے لیے کہ جو اللہ تعالیٰ انعام کے طور پر دے گا ان لوگوں کو کہ جنہوں نے اس دنیا کی زندگی کو حتی الامکان اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ جو ان کو انعام دے گا اس کو اللہ نے ان الفاظ میں بیان کیا کہ ان کے لیے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور ان میں ان کے پاکیزہ گھر ہوں گے۔ کن باغات میں؟ ہمیشگی کے باغات میں، یعنی ان گھروں میں، اس رہنے کے ان کے سارے
پروسیس سلسلے میں کوئی زوال نہیں آئے گا، کوئی خاتمہ نہیں ہوگا، جو اس دنیا کی زندگی میں ہوتا ہے۔ کل کو دیکھیں تو ایک لائف تھی، بس اب آپ امیجن نہیں کر سکتے ہیں، بڑے تھے، سب چلے گئے، ہم چلے جائیں گے، اگلے وہ بھی چلے جائیں گے۔ وہاں اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو زندگی ملے گی، جو پاکیزہ گھر ملیں گے، جو بہترین ماحول ملے گا، جو اپنے رشتے ناتے والے مل کے جڑیں گے، وہاں ہمیشہ کے لیے وہاں رہیں گے۔ اور سب سے بڑھ کر وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کی خوشنودی وہ سب سے بڑھ کر ہے۔ یعنی یہ سب تو اصل میں دنیا کی وہ نعمتیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ وہاں بڑھا چڑھا کے دے گا، لیکن دنیا کی ساری نعمتیں آدمی کو مل جائیں اور اللہ کی خوشنودی نہ ہو، دل میں اطمینان نہ ہو، تو کس کام کی؟ بیکار ہیں۔ تو فرمایا کہ سب سے بڑھ کر جو ملے گی چیز وہ اللہ کی خوشنودی ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بڑی کامیابی، اصل بڑی کامیابی یہی ہے۔ میں ان آیات کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ خوشنودی، رضا، وہ خوش ہوگا آپ سے، راضی ہو جائے گا، ورنہ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ رضوان، آیت نمبر 64 سورہ توبہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یحذر المنافقون، ڈرتے ہیں یہ منافق، ان تنزل علیہم، کہ نازل ہو ان پر سورتن، کوئی ایسی سورت، تنبئہم، جو بتائے ان کو، بما فی صدور، بما فی قلوبہم، ان باتوں کو جو ان کے دلوں میں ہیں، یعنی ان کے بھید راز فاش کر دے۔ قل استہزئوا، آپ کہیے، اڑا لو جتنا مذاق اڑا سکتے ہو، ان اللہ مخرج ما تحذرون، اللہ جو کچھ جس سے تم ڈرتے ہو اس کو نکالنے کا اس نے فیصلہ کر لیا، وہ نکال کے رہے گا۔ ولا ان سالتہم، اور اگر آپ ان سے پوچھیں، یعنی کیا پوچھیں؟ تم کیا کر رہے تھے؟ واٹ ور یو ڈوئنگ؟ لیقولن، وہ لازماً کہیں گے، انما کننا نخوض ونلعب، ہم تو ایسے ہی کھیل کود کر رہے تھے، گپیں مار رہے تھے، ایسے ہنسی مذاق کر رہے تھے، لائٹ موڈ میں ذرا اپنا دل بہلا رہے تھے۔ قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، ان سے پوچھو کیا اللہ، اس کی آیات، اس کے رسول کے ساتھ تم مذاق کر رہے تھے، ان کے بارے میں مذاق کر رہے تھے؟ لا تعتذروا، بہانے مت بناؤ، مزید عذر پیش مت کرو، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم نے اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کیا، تم کفر کر چکے۔ ان نعفو عن طائفۃ منکم، اگر ہم ان میں سے، تم میں سے ایک گروہ کو درگزر کریں، نعذب طائفتن، تو ہم ایک دوسرے گروہ کو عذاب دیں گے، بأنہم کانوا مجرمین، اس وجہ سے کہ یہ مجرم ہیں۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، یہ منافق مرد اور یہ منافق عورتیں، یہ سب ایک ہی طرح کے ہیں، ایک دوسرے سے، یعنی ایک ہی طرح کے لوگ ہیں، ایک ہی ٹائپ ہیں۔ یامرون بالمنکر، برائی کا یہ حکم دیتے ہیں، برائی کا یہ پرچار کرتے ہیں، تلقین کرتے ہیں۔ وینہون عن المعروف، اور اچھائی نیکی سے روکتے ہیں۔ ویقبضون ایدیہم، اور اپنے ہاتھ بند رکھتے ہیں، یعنی خیر کے کاموں میں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے معاملے میں۔ نسوا اللہ، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، فنسیہم، تو اس نے ان کو بھلا دیا، یعنی نظر انداز کر دیا، ان کے اوپر مہربانیاں عنایتیں کرنے سے اپنے آپ کو روک لیا، بھول گیا ان کو۔ ان المنافقین، یہ منافق، ہم الفاسقون، یہ بد عہد ہیں، بد کردار ہیں، عہد شکن ہیں۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات
وعدہ کیا اللہ نے ان منافق مردوں اور عورتوں سے، والکفار اور کافروں کے معاملے میں، نار جہنم، جہنم کی آگ کا، خالدین فیہا، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ کے لیے، ہی حسبہم، وہ ان کے لیے کافی ہوگی، وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ نے ان پر لعنت کی، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے ایک ایسا عذاب ہے جو ٹھہر جانے والا ہے، دائمی، کالذین من قبلکم، ان کا معاملہ نہیں، کالذین من قبلکم، تمہارا معاملہ ویسا ہی ہوا جیسا ان لوگوں کا ہوا جو تم سے پہلے ہو گزرے، کانوا اشد منکم قوتاً، وہ قوت میں تم سے زیادہ مضبوط تھے، اکثر اموالا و اولادا، اور مال اور اولاد میں تم سے زیادہ کثیر تھے، تعداد میں زیادہ بڑھ کر تھے، فاستمتعوا بخلاقہم، تو انہوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھا لیا جو ان کے ہاتھ آیا، فاستمتعتم بخلاقکم، تو تم بھی اپنے حصے سے فائدہ اٹھا لو، کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم، جیسے ان لوگوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا تم سے پہلے ہو گزرے، وخذتم کالذی خاضوا، اور انہوں نے بھی وہی فضول باتیں کی، بیکار بحثیں کی جیسے تم نے کی، اولئک حبطت اعمالہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال ڈھہ گئے، ضائع ہو گئے، پھر دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، واولئک هم الخاسرون، اور یہی لوگ ہیں کہ جو نقصان سے دوچار ہونے والے ہیں۔ الم یاتہم، کیا ان کے پاس نہیں آئیں، نبأ الذین من قبلہم، ان لوگوں کی خبریں جو ان سے پہلے ہو گزرے، قوم نوح و عاد و ثمود، یعنی نوح، عاد اور سمود کی قوم کی خبریں، قوم ابراہیم، اور ابراہیم کی قوم کی خبریں، واصحاب مدین والمؤتفقات، اور مدین کے لوگوں، مدین کے اصحاب اور الٹی ہوئی بستیوں کی خبریں، اتتہم رسلہم بالبینات، آئے ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں، واضح تعلیمات کے ساتھ، فما کان اللہ لیظلمہم، تو اللہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ان پر ظلم کرتا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، مگر وہ تو خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے، والمومنون والمومنات، مومن مرد اور مومن عورتیں، بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، رفیق ہیں، یامرون بالمعروف، یہ اچھائی کا حکم دیتے ہیں، تلقین کرتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کا اہتمام کرتے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ویطیعون اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں، اولئک سیرحمہم اللہ، یہ لوگ ہیں کہ اللہ ان قریب ان پر رحم فرمائے گا، ان اللہ عزیز حکیم، اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، وعدہ کیا اللہ نے مومن مردوں سے، مومن عورتوں سے، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات کا کہ بہتی ہوں گی جن کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ، ومساکن طیبۃ، اور اس نے وعدہ کیا پاکیزہ گھروں کا، عمدہ بہترین گھروں کا وعدہ کیا، فی جنات عدن، ہمیشگی کے باغات میں، ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ کی خوشنودی وہ سب سے بڑھ کر، ذالک هو الفوز العظیم، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي۔ جناب آئیے، سوال کے لیے پینلٹی ہے۔
ارشاد. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ اگر کسی بندے سے ایک دفعہ یا 2 دفعہ جھوٹ بول دے وہ یا اس سے چغلی ہو جائے تو سر کیا اس کے بھی سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے؟ میں نے ان آیات کی وضاحت میں گزارش کی کہ اچھا نیک انسان ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے غلطی نہیں ہوتی، اس سے بھی غلطی ہوتی ہے، لیکن وہ اپنی غلطی پر اصرار نہیں کرتا. اسے اپنی غلطی کا جب احساس ہو جائے تو پھر اپنے اندر عاجزی اور انکساری جو اس کے اندر موجود ہے اس کی وجہ سے وہ غلطی مان لیتا ہے، اور پھر جب وہ غلطی مان لیتا ہے تو اللہ کے اپنے قانون کے مطابق اس کے اندر ندامت کا احساس پیدا ہوتا ہے اور وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے اور آئندہ اس غلطی کو نہ کرنے کے بارے میں ارادہ کرتا ہے، پلاننگ کرتا ہے. جو غلطی نہیں مانتے وہ اصل میں ایک تکبر ہوتا ہے، ماننے سے انکار کر دیتے ہیں. تو جو ایک مرتبہ جھوٹ بولے، دوسری مرتبہ بولے، اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے معافی مانگے اور آئندہ جھوٹ بولنا چھوڑ دے. اس لیے بھی کہ ظاہر ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ ہم معافی مانگیں، اور آدمی کو فوراً معافی مانگنی چاہیے اور اپنی اصلاح کرنی چاہیے. اور اس لیے بھی کہ پہلی دوسری مرتبہ جھوٹ بولنے کے بعد معافی مانگنا آسان ہے، 7ویں 8ویں کے بعد مشکل ہے. بندے کا موڈ ہی نہیں ہوتا پھر. یہی تو بات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کو سب کچھ معلوم ہو گیا، اس کے باوجود یہ ماننے سے گریز کر رہے ہیں. یہ بڑی عجیب چیز ہے. اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں وہ وقت نہ آ جائے کہ بندہ غلطی کرے اور اس کو احساس بھی نہ ہو کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے. یہ ہے پرابلم. احساس ہو گیا، اللہ کا شکر کرنا چاہیے، آنیسٹلی اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، شکر بھی کرنا چاہیے کہ ابھی تک، تو پھر معافی مانگیں، اللہ سے دعا کریں. یہی تو گزارش ہے. خدا تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے، لوگ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. بندہ 100 مرتبہ غلطی کرے، 100 مرتبہ وہ معاف کرے گا، لیکن کسی معافی مانگنے کے وقت اگلی غلطی کو پلان نہ کریں کہ یہ تو میں عمرہ کر رہا ہوں، اگلے 6 مہینے بھی انشاءاللہ یشی کے میں گزاروں گا، اور پھر سی یو اگین ان جون. یہ نہیں ہو سکتا. پھر آپ معافی مانگ ہی نہیں رہے ہیں، آپ ڈرامہ کر رہے ہیں. تو یہ ہے سیدھی سی بات. سر اس میں جو مال اور اولاد کی کثرت کا ذکر ہے کہ وہ زیادہ تھے، سر وہ پھر آگے جن قوموں کا ذکر ہوا ہے سر وہی لوگ زیادہ تھے اس میں جو آگے ذکر ہوا ہے. یعنی ایک تو خیر یہ بتایا کہ وہ طاقت میں زیادہ مضبوط تھے تم سے، ان لوگوں سے، اور مال ان کے پاس تم سے زیادہ تھا اور اولاد بھی زیادہ تھی. یہ بھی ظاہر ہے کہ اس زمانے میں جو وسائل تھے نا، ان میں ان کو بڑی اہمیت حاصل تھی. تو یہ ان منافقین کو بتایا جا رہا ہے کہ تم اس وقت جو اللہ کے پیغام سے دور ہو گئے ہو اور تم ہدایت پانے کی توفیق نہیں پا رہے، وجہ کیا ہے؟ مال اور اولاد کے فتنے میں مبتلا ہو گئے ہو. اسی کو سب کچھ سمجھ کے انہی کے لیے ساری کوششیں کر رہے ہو. اور یا تمہارے پاس طاقت ہے، طاقت تمہارے اوپر چڑھ گئی ہے، خناس ہے تمہارے اوپر جس میں مبتلا ہو گئے ہو. تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سب کچھ تم سے پچھلی قوموں کے پاس تم سے زیادہ تھا، لیکن ان کے کچھ کام نہیں آیا. وہ اپنی تمام تر طاقت، مال، اولاد کے باوجود پکڑے گئے. میں ایک بات میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے ہاں بعض اوقات غلط فہمی ہوتی ہے کہ یہ اولاد کی کثرت ایک زمانے میں بہت بڑا ایسٹ تھا. لوگ تھے، قبائلی نظام تھا، چھوٹی چھوٹی بستیاں تھیں، دائیں بائیں سے ڈاکو اور آتے تھے، لوٹ کھسوٹ کرتے تھے. تو جتنی اولاد، خاص طور پر بیٹے زیادہ، اتنا اسٹرانگ. تو وہ اس کو خاص طور پر اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں. اب تو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ بھائی صاحب بس کرو یار پلیز،
یہ آبادی 22 کروڑ ہو چکی ہے، وہ 32 ہو جائے گی، 22 ہی میں نہیں سنبھل رہے ہو، 32 ہو جائے گی تو کی کرو گے؟ سو اب تو کچھ اور بتانے کی ضرورت ہے. وہ ہمارے یہاں لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ ایک بات جو بیان ہوئی بھی ہے ظاہری طور پر، اسی کو وہ پروموٹ کرتے ہیں. ان کا خیال ہے کہ نہیں یہ دین کی بہت بڑی خدمت ہے کہ ہمارے بہت زیادہ بچے ہوں. نہیں، دین کی خدمت، دین کو سمجھنا ہے، دین پر عمل کرنا ہے، اپنے بچوں کی تربیت کرنا ہے. اگر آپ کے اتنے بچے ہو جائیں کہ جن کو آپ سنبھال ہی نہ سکیں تو آپ کیسے ذمہ داری پوری کریں گے؟ یہ ویسے ضمنی میں نے جملہ بولا ہے، اس کا موضوع سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن مقرر کے لیے ایک بڑا فائدہ ہوتا ہے نا، جو مرضی بولے. جی جناب، یہ تو بہت ہی اچھا ہو گیا کہ کوئی سوال ہی نہیں. ہاؤ ڈو یو نو اللہ ہیز فورگیون یو؟ دیکھیں، انسان کو جب توفیق ملتی ہے توبہ کرنے کی تو پتہ لگ جاتا ہے. آپ اپنے ذہن میں 2 ایسے موقع لائیں. ایک موقع وہ کہ جس میں آپ نے کوئی غلطی کی اور اللہ سے معافی مانگی اور آپ کا دل نرم ہو گیا، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، آپ بہت شرمندہ ہوئے. آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کی معافی ہو گئی، اللہ نے آپ کی معافی قبول کر لی. اور کہیں کبھی خدا نہ خواستہ اگر ایسا ہوا ہو کہ غلط کام تو کر لیا لیکن رجحان ہی نہیں ہو رہا، میلان ہی نہیں ہو رہا، الفاظ بول بھی رہے ہیں تو نیچے نہیں اتر رہے، دل تک نہیں پہنچ رہے، تو سمجھ لیں معافی نہیں ہوئی. اس لیے کہ معافی کے لیے الفاظ یہ کافی نہیں ہے. معافی کے لیے اصل میں جذبات، خلوص ہے جو امپورٹنٹ ہے. یہی میں بار بار کہتا ہوں کہ اللہ کا ذکر الفاظ نہیں ہے، اللہ کا ذکر اعمال نہیں ہے. اللہ کا ذکر ادھر ہوتا ہے، الفاظ اور اعمال. آپ کہیں گے اعمال؟ ہاں، نماز کے اعمال، یہ رکوع، یہ سجدہ، یہ بھی اصل میں کیا ہے؟ آپ کو سمبولکلی جھکاتا ہے اللہ کے آگے. جسم جھک گیا، دل نہیں جھکا تو اللہ کا ذکر نہیں ہوا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پھر کوئی فائدہ نہیں ہے، نہیں فائدہ ہے، اس لیے کہ آئندہ کی امید ہے. بھائی آپ نے چھوڑنا نہیں ہے. خدا تعالیٰ بعض اوقات یہ دیکھتا ہے، یہ ہوتا ہے، یعنی سچی بات ہے کہ یہ ہوتا ہے بعض اوقات، بعض موقعوں پر کہ بندہ نکما ہو جاتا ہے، بندہ ٹھیک طرح معافی نہیں مانگتا، کچھ پھنسا ہوا ہوتا ہے برے ماحول میں، اور کہتا ہے یار میں کیا کروں، یار میں ہاتھ اٹھاتا ہوں دل میں نہیں آتی بات، میں سجدہ کرتا ہوں سجدہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا. کیے چلے جاؤ، ہو سکتا ہے کل نہیں تو پرسوں آ جائے. تو یہ اعمال نہیں چھوڑنے، مگر یہ بھی نہیں بھولنا کہ الفاظ اور اعمال ذکر نہیں ہے. اصل میں ذکر وہ دل کی کیفیت ہے کہ جس میں جب اللہ کی یاد آ جائے اور اللہ سے معافی مانگنے کی توفیق مل جائے تو پھر آپ یہ سوال نہیں پوچھیں گے جی کہ توبہ کب قبول ہوتی ہے، پھر آپ خود بتائیں گے. جیسے وہ میں لوگوں کو کہتا ہوں نا کہ آپ کو اگر کوئی کام لاحق ہو جس میں آپ نے کوئی فیصلہ کرنا ہو، تو یہ میرا ہے نا، میرے کچھ فیوریٹ پروگرامز ہیں، ان میں سے ایک میرا فیوریٹ مشورہ ہے. ہر جو بندہ مجھے جانتا ہے اس کو معلوم ہے اس کے پاس 2-3 ہی باتیں ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ استخارے کی دعا کرو اور کرتے چلے جاؤ اور سوچتے چلے جاؤ اور مشورہ کرتے چلے جاؤ. تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں پھر کیا ہوگا؟ تو میں کہتا ہوں پھر تم میرے پاس پوچھنے نہیں آؤ گے کہ میں کیا فیصلہ کروں، آپ فیصلہ کر چکے ہوں. خدا تعالیٰ آپ کے دل میں وہ بات ڈال دیتا ہے جس کے بعد آپ اس پر مطمئن ہو جاتے ہیں، اور آپ یہ نہیں پوچھنے آتے کہ خالد صاحب وہ میں نے ایک خواب دیکھا جس میں میں نے ریڈ شرٹ پہنی ہوئی تھی جس کا دوسرا بٹن ٹوٹا ہوا تھا. پھر فائدہ کیا ہوا اس کا یار؟ اگر آپ پھر بندہ ناچیز کے پاس پوچھنے آ رہے ہیں کہ خواب کا مطلب کیا ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ بتا دیتا ہے. تو یہ دل کی بات ہے. I want to read تفسیر. Is it possible to do it at home without a teacher or guide?
کر سکتے ہیں, تفسیر آپ گھر میں پڑھ سکتے ہیں, لیکن ایک بات جان لیں, دیکھیں تفسیر جو آپ کی پسند کی آپ اٹھا لیں, اس کو پڑھیں. دو گزارشات میں کرنا چاہتا ہوں. جب آپ تفسیر پڑھیں تو غور سے پڑھیں, سوچ سمجھ کے پڑھیں, اپنی عقل کو استعمال کر کے پڑھیں, اور یہ جان لیں کہ قرآن کی آیات ہیں جو اللہ کی آیات ہیں, باقی سب انسانوں کی کوشش ہے, اس میں غلطی ہو سکتی ہے. چنانچہ اگر کہیں کوئی آپ کے ذہن میں بات نہ آئے, سمجھ میں نہ آئے, ہو سکتا ہے بات ٹھیک ہو مگر آپ نے سمجھنی ہے نا, آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو آپ اس کو نوٹ کر لیں, ایک پینسل لیں, پین لیں کوئی الگ سے, یا اسی پر پینسل سے نوٹ کر لیں, بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی, یہ جو انہوں نے لکھا ہے آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ, قرآن میں تو یہ لکھا ہے, فلاں جگہ تو یہ بات کی گئی ہے, اور پھر کسی سے پوچھیں. تو جس کو آپ پڑھ رہے ہیں وہ بھی تو آپ کا استاد ہی ہے نا بھائی, ٹھیک ہے آپ کے سامنے نہیں بیٹھا ہوا, آپ اس کی آواز نہیں سن رہے, آپ اس کے الفاظ پڑھ رہے ہیں. اور دوسرا وہ پرفیکٹ نہیں ہے, وہ بھی ایک انسان ہے, پیغمبر نہیں ہے وہ. تو اگر آپ کو کہیں کوئی بات سمجھ میں نہ آئے, کھٹکے, تو آپ کسی اور سے بھی پوچھ لیں. اور یوں قرآن کو پڑھنا, سمجھنا, سیکھنا, یہ عمل جاری رہے. جناب سر میرا سوال یہ کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق جو ہے وہ خوف کا ہے یا محبت کا ہے؟ کیونکہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ خوف کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ ہم نے آج بھی جو سورہ نبا کی جو آیات پڑھی ہیں, اور جو ویسے بھی ہم جب آخری صورتوں جب ہم ان کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو اس میں خوف کا ایلیمنٹ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. اور ویسے بھی جب ہم کبھی کوئی کام نہیں کر پاتے, جیسے انہوں نے کہا کہ غیبت ہو جاتی ہے, جھوٹ بولا جاتا ہے, یا اس طرح کے ہم گناہ کر بیٹھتے ہیں, تو اس میں زیادہ غلبہ یہ ہوتا ہے کہ خوف ہے, یعنی کہ اس بہت شدید پنشمنٹ ہے. یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے, یہ چیز بعد میں آتی ہے, پہلے خوف طاری ہوتا ہے. تو ایسے لگتا ہے جیسے کمپلشن بھی ایک طرح سے ہے کہ نہیں بس کرو, نہیں تو بس بہت بری سزا ہے پھر. اب تو وہ ہے, آپ نے اس کو اٹھا کے لے جانا ہے, سوال آپ نے لمبا کر لیا ہے, تو جب تک, ہاں یہ اچھا آپ ہی کا سوال ہے, اس لیے کہ اس کا جواب میں لمبا کھینچوں گا تاکہ آپ کو بیٹھنا پڑ جائے. نہیں, لیکن دیکھیں کہاں تک چلتا ہے. سوال بڑا امپورٹنٹ ہے, بہت اچھا سوال ہے. اس کا سادہ جواب یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق کا اصل جذبہ محبت ہے, خوف نہیں ہے. میں کیسے کہہ رہا ہوں؟ ایسے کہہ رہا ہوں کہ قرآن کا آغاز ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین. تمام شکر اور تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے کہ جو جہان والوں کا رب ہے, پالنے والا ہے, کھلانے والا ہے, پلانے والا ہے, ضرورتیں پوری کرنے والا ہے. ہم اس دنیا میں جب شعور کی آنکھ کھولتے ہیں, بچپن میں تو عام طور پر والدین ہوتے ہیں, ذرا بڑے ہوتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ تو دنیا بڑی غیر معمولی ہے, اس میں تو ہمیں بڑی نعمتیں ملی ہوئی ہیں, بڑے امکانات ہیں. یہ احساس کہ یہ سب کچھ اللہ نے دیا ہے, اصل میں یہ ہے دین کا, یا آپ کہیے دینی جذبے کا نقطۂ آغاز. یہاں سے آدمی کے اندر نیچرل دینی جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی میرے والدین سے تو بڑے تعلقات ہیں, اگر رخصت ہو گئے تو تھے, ان سے بڑی محبت تھی وغیرہ وغیرہ, مگر یہ ہستی کون ہے جس نے ان کو بھی پیدا کیا؟ مجھے تو اس سے تعلق رکھنا ہے, اس سے زیادہ رکھنا ہے, اس کا تو سب سے بڑھ کر احسان ہے. یہ ہے اصل میں دین کا جذبہ. اب دو باتیں ہیں, ایک یہ ہے کہ اس کے بعد ایک خوف پیدا ہوتا ہے نیچرل. وہ کیا ہے یار؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, بچپن میں میرا خوف تھا, I'm sure اوروں کا بھی ہوگا,
یار والد صاحب فوت نہ ہو جائیں، امی فوت نہ ہو جائیں، خدا کی قسم یہ خوف ہوتا تھا. تو یہ خوف کیا ہے؟ یہ خوف محبت ہے. یہ خوف یہ نہیں ہے کہ کوئی خوفناک چیزیں ہیں. میری یہ محبت، یہ میرے عزیز، یہ جو میری نعمت ہے یہ چھٹ نہ جائے. تو جو خوف ہے، میں یہ گزارش کر رہا ہوں، اصل یہی ہے. یہ ہے کہ جو انسان کے اندر دینی جذبے کے تحت ہونا چاہیے. آپ جو کچھ پڑھ رہے ہیں یہ بات سمجھ لیں، یہ سورہ نمل میں جو پڑھا اور آج پڑھا، یہ کافروں منافقوں کو کہا گیا ہے بدتمیز لوگوں، تم تو محروم ہو گئے ہو خدا کی رحمت سے، دل میں تمہارے کچھ نہیں رہا. میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ تم بچو گے نہیں. یہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم نے یہ جو حرکت کی ہے اس کے بعد اب تمہارا انجام بہت برا ہونے والا ہے. اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کسی کے اندر کوئی دوبارہ واپس آنے کا جذبہ پیدا ہو جائے. ورنہ جو نارمل ایک انسان ہے جس نے مذہب کو صحیح طرح سے اختیار کیا ہے، صحیح جذبے کے ساتھ، صحیح اپروچ کے ساتھ، مجھے اجازت دیں آنیسٹلی وہ جہنم کی آگ سے اتنا نہیں ڈرتا جتنا خدا کے ناراض ہونے سے ڈرتا. میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا تو میں ختم ہو گیا یار، میرے وجود کا مقصد کیا ہے؟ تو خدا تعالیٰ جو ہے وہ تو ڈراتا ہے. نہیں کبیرہ، دیکھیں میں وہی گزارش کر رہا ہوں کہ نہیں وہ درمیان میں بولیں گے تو مائک پہ بولیں گے، اس لیے کہ ان کو کیوں محروم کریں گے آپ. ابھی دیتا ہوں میں آپ کو. کبیرہ ہوں یا صغیرہ ہوں، ان سے بچنے کے لیے دونوں چیزیں ہوتی ہیں. بعض اوقات خدا تعالیٰ کی محبت کے چھٹنے کا، اس کے ناراض ہونے کا خوف، اور جو دوسرا نتیجہ ہے وہ ریئلٹی ہے. اس ریئلٹی کو جب آدمی جانتا ہے، جو الگ سے ظاہر اللہ نے بیان کی ہے، اس سے بھی بعض اوقات ڈرتا ہے. لیکن یہ جو اتنا زور دیا ہے قرآن نے، یہ اصل میں ان لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ جو وہاں جا کے بہت قریب پہنچ گئے ہیں، یعنی اپنے آپ کو گمراہی میں مبتلا کر کے. اور سب لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ دیکھو یہ دنیا کا امتحان ایک نتیجے تک پہنچے گا، اس نتیجے میں جنت بھی ہوگی، اس نتیجے میں جہنم بھی ہوگا. اگر آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آدمی بڑے گناہوں سے، جہنم کے سزا کی وجہ سے ڈرتا ہے، تو بعض اوقات وہ کیفیت بھی ہوتی ہے، بعض اوقات یہ بھی ہوتی ہے. لیکن آپ نے فرمایا نا کہ جذبہ اصل میں خوف ہے، نہیں، اصل خوف نہیں. خوف بے معنی ہے، خوف ہو ہی نہیں سکتا اگر محبت نہ ہو. اس لیے کہ خوف کس کا؟ چھننے کا. یہ جو آپ کو نعمتیں ملی ہوئی ہیں، یہ جسم و جان، اس میں جو راحت، آرام، سکون ہے، اس کا چھننا ہے عذاب. تو اصل میں پہلا اور اصل جذبہ یہ شکر کا جذبہ ہے، یہ محبت کا جذبہ ہے، یہ ایک پازیٹو تعلق کا جذبہ ہے. یہ آپ آئیے، آپ اس کو فرمائیے اپنے ارشادات عالیہ سے، اور یہ جان لیں کہ ہمارے پاس آج نہیں ابھی تو ہے. سر میں پہلے بھی پوچھنا چاہ رہی تھی، تو آج بات ہو گئی کہ میں نے کبھی بھی اللہ سے بات کرتے ہوئے میرے ذہن میں کبھی جہنم کا تصور نہیں آیا. ہمیشہ میں نے اللہ سے بات کی، اور صبر، شکر، جو بھی نعمتیں ہیں اللہ کی دی ہوئی ہیں، بس میں اس حوالے سے اللہ تعالیٰ سے بات کرتی ہوں. اپنے دل کے معاملات جو میرے ہیں، زندگی کے جو معاملات ہیں، وہ تو میں بات کرتی ہوں اللہ سے. وہ جو کہتے ہیں نا کہ وضو کرو، دعا کرو، اس طرح نہیں. میں تو چلتے پھرتے، گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے، ہر وقت جب بھی میرا دل چاہتا ہے میں اللہ سے بات کرتی ہوں. لیکن سر میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جہنم کا ذکر کرنا ضروری ہے؟ مجھے اللہ سے ناراضگی کا تو ہے، لیکن جہنم لفظ بولنا وہ میں نے زندگی میں کبھی نہیں بولا ایسے. اللہ سے میں ضرور بات کرتی ہوں ساری. دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ آدمی کی پرسنالٹیز میں فرق ہوتا ہے، بندے بندے میں فرق ہوتا ہے. تو اللہ کی کتاب کو سامنے رکھنا چاہیے نا. تو اللہ کی کتاب میں تو جہنم کا بڑا ذکر ہے، تو اس کو تو ہمیں سمجھنا ہے نا. یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس کی کیا ضرورت ہے. نہیں، اس کی بہت ضرورت ہے، اس لیے کہ
اللہ نے یہ بتایا ہے اور بار بار بتایا ہے کہ اس دنیا کی زندگی کے بعد اس کا نتیجہ نکلے گا. اس نتیجے میں لوگوں کو ان کے اس دنیا کے غلط رویوں پر سزا ملے گی. وہ سزا اس نے ڈسکرائب کی ہے. جو لوگ اس سزا کے قریب پہنچ جاتے ہیں ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ ریئل ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو خبردار کرتا ہے. اس لیے خبردار کرنے کو، ڈرانے کو غلط کہا ہی نہیں جا سکتا. بھائی آپ کسی کے خوف دلانے سے پریشان ہیں تو آپ جانیں نا کہ کیوں خوف دلایا گیا ہے. ان لوگوں کو دلایا جا رہا ہے کہ جو دنیا کی زندگی کو ایسے مذاق بنائے ہوئے ہیں کہ جیسے اس کے بعد کچھ ہونا نہیں ہے. تو خدا تعالیٰ بتا رہا ہے لازماً ہونا ہے. جو لوگ دھاندلی کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، لوگوں کو ستا رہے ہیں اور اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر رہے، اللہ سے معافی نہیں مانگ رہے، اگر یہاں وہ نہیں پکڑے جائیں گے تو وہاں خدا کی پکڑ ہوگی. یہ قرآن کا واضح پیغام ہے. میں اس کو کیسے اس سے اثر لوں، میرے اوپر کیا کیفیت ہونی چاہیے، یہ بندے بندے پہ ڈپینڈ کرتا ہے. یعنی سچی بات ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی نیکی کی بات ہے یا کوئی برائی کی بات ہے. بعض بہت اچھے لوگ جہنم کے ڈر سے نیکی کی طرف آتے ہیں. ایک مزاج ہے، ایک پرسنالٹی ہے. بعض لوگ ایسا نہیں کرتے، بلکہ ان کے لیے خدا تعالیٰ کی رحمت، التفات، توجہ سے محرومی سب سے بڑا جہنم ہے. تو نہ اس کی نفی کریں نہ اس کی نفی کریں. قرآن سب کے لیے آیا ہے، ہر طرح کے انسانوں کے لیے آیا ہے، ہر مزاج کے انسانوں کے لیے آیا ہے، ہر لیول پر پرفارم کرنے والوں کے لیے آیا ہے. مجھے بھی سچی بات ہے محسوس ہوتا ہے کہ اگر خدا کے ساتھ تعلق ختم ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا. یا چھوٹے پیمانے پہ میں سمجھا رہا ہوں، چھوٹے لیول پر، یار مطلب ماں باپ کہیں کہ میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں، دفع ہو جاؤ. کیا زندگی ہے یار، کوئی زندگی ہے؟ تو ماں باپ کے اس طرح سے کہنے کے نتیجے میں آدمی کے اوپر یہ اثر ہو، خدا ہمارا بنانے والا کہے I've got nothing to do with you، دفع ہو جاؤ، ختم ہو گیا سب کچھ. باقی سب کچھ نتیجہ ہے. اب اس نتیجے کا جو بیان ہے اس سے آپ کے اوپر اثر نہیں ہوتا. میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی بری چیز ہے، میں کہتا ہوں یہ ایک مزاج ہے. بعض دوسرے لوگوں کے اوپر اس کا بہت اثر ہوتا ہے، یہ ایک اور مزاج ہے. اللہ نے ہر طرح کے مزاجوں کو کیٹر کیا ہے. مگر میں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں، یہ ڈراوا نہیں ہے، یہ ریالٹی ہے، یہ ہو جائے گا. اس لیے نہیں پھر آپ میری بات نہیں سمجھیے، اس کو تو آپ کو کرنا پڑے گا. یہ بات سمجھا دیں سر. میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جہنم کا حوالہ ذہن میں رکھ کے اللہ سے معافی میں اس طرح سے نہیں مانگتی. میں کہتی ہوں یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، یا اللہ میں نے تیری مخلوق کو معاف کیا، تو مجھے معاف کر دے. اور ساتھ میں ہر بات اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرتی ہوں. جہنم کا نام یا اس کے حوالے سے میرے ذہن میں نہیں آتا، اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے ڈرنا یا گناہ نہ کرنا یا معافی مانگنا، جو کچھ بھی ہے نا. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے سوال سے کم از کم ایک آپ کے دوست جو ہے نا بہت خوش ہو رہی ہوں گی جو آپ کو سن رہی ہیں. گزارش یہ ہے کہ میں یہ گزارش کر چکا کہ یہ آپ اپنا مزاج، اپنا رجحان بیان کی، بڑی اچھی بات ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑی پازیٹیو چیز ہے، ایسا کرنا چاہیے. مگر ہم انسانوں میں سمجھتا ہوں ایک غلطی ہے کہ ہم اپنے مزاج پر دوسروں کو بھی گمان کرتے ہیں، امیجن کرتے ہیں. پرسنالٹی میں فرق ہوتا ہے. اپنی بات کو اگر وہ ٹھیک ہے تو اس پر قائم رہیں، جبکہ اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. میں بھی گزارش کرتا ہوں کہ میں بھی زیادہ یہ محسوس کرتا ہوں کہ اللہ کے ساتھ تعلق سے محرومی یہی اصل چیز ہے جو بڑا خوف ہے. لیکن ایک ریئل سزا ہے
کیا ہے وہ خوف بھی انسانوں کو موو کرتا ہے آپ کہیں برائی سے بچنے کے لیے, which is again a very valid thing. So دونوں کو ساتھ رکھیں, ایک دوسرے کی نفی نہ کرے. میں ایک سوال کا جواب دے دوں پھر میرا آخری سوال ہوگا, پھر اس کا اچھا بس ٹھیک ہے یہ تو اچھا ٹھیک ہے یہ تو آن گریٹ پبلک ڈیمانڈ. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ مولانا مودودی کی تفسیر بہت اچھی ہے, آپ ضرور پڑھیں اس کو, مگر وہی کاپی اپنی پینسل لے کے پوری کی پوری سمجھ میں آ جائے سبحان اللہ. محسوس کریں کہ نہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہے, نوٹ کر لیں اس کو, پھر کہیں اور کوئی مولانا اصلاحی کی تدبر قرآن پڑھ لیں, غامدی صاحب کی البیان پڑھ لیں, اور بھی بہت ساری ہیں. اب بہت اچھا ترجمہ ہے تقی عثمانی صاحب کا, ان کے والد صاحب مفتی شفیع صاحب کی تفسیر ہے. یعنی اصل میں آپ کو سمجھنا ہے, آپ کو قرآن مجید کو جاننا ہے, اس جو جواب آپ کو سمجھ میں آ گیا اس کو قبول کر لیں, دوسروں کی باتیں سنتے رہیں, اور اگر محسوس ہو کہ کوئی اور بات جو آپ کی پچھلی بات جو سمجھی تھی اس سے بہتر ہے اس کو مان لیں. جی آپ نے ارشاد تسلی نہیں ہوئی, اب میں اور زور لگا رہی کوشش کروں. سر میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جب میں یہ کہتی ہوں نا کہ یا اللہ تو میرے ساتھ رہنا, مجھے اکیلا نہ چھوڑنا, میرا ہاتھ پکڑ کے رکھنا, میرا بازو نہ چھوڑنا دونوں جہاں میں, تو سر اس کے بعد میں جزا کو سمجھتی ہوں اور مانتی ہوں, سب کچھ ہے, لیکن میری جو جذباتی طور پہ یا میری جو کیفیت ہوتی ہے نا, وہ یہ جو میں نے جملے بولنے ہیں نا اس کے اندر ہے. بس آپ کہتے ہیں تو بالکل میں سمجھ, آپ نے جتنی باتیں کی مجھے سمجھ آئی ہیں, تو ٹھیک ہے پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے جہنم کا بھی جزا دونوں میں کہتی ہوں یا اللہ بس تو مجھے اکیلا نہ چھوڑنا, تو میرے ساتھ رہنا, میرا ہاتھ پکڑ کے رکھنا. جو آپ نے بات بیان فرمائی ہے میں بالکل اس کی تائید کرتا ہوں, اور میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑا ویلڈ ایک انداز ہے اللہ کے ساتھ تعلق کا, اس میں کوئی خامی نہیں ہے. مگر ایک اور بھی انداز ہے جو قرآن میں بیان ہوا ہے, اور بعض لوگ اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں, آپ کرٹیسائز نہ کریں, اللہ کی باتیں ہیں, قرآن کی باتیں ہیں. بھائی کوئی مفسر, کوئی مبلغ قرآن کی ان باتوں کو بیان کرتا ہے اور اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ لوگوں کو اس سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے, اثر ہوتا ہے, تو میں اس کی نفی نہیں کر سکتا. البتہ یہ ضرور ہے کہ بعض اوقات خوف کی کیفیت کے غلبے کی وجہ سے لوگ سوچنا بند کر دیتے ہیں. وہ اتنے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں جو دسو گے ایسی کر دو, سانوں ڈر لگ جائے. نہیں, ہمیں اللہ خدائے رحمان کی بات سمجھنی ہے, وہ اپنے بندوں کے اوپر مہربان ہے, ہم اس کی باتیں سمجھیں گے, اور یقیناً جان بوجھ کر کسی غلط کام کو کرنے سے ہم اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کریں گے, اس لیے کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے, اور اس لیے بھی کہ اس کی سزا ہے. وہ تو اس کے بغیر تو چاہے گا. میں یہ کہہ رہی تھی کہ زیادہ کلمہ شریف پڑھنا چاہیے یا درود شریف, اور ایک یہ ہے کہ میلاد کا یہ مہینہ ہے, تو کیا میلاد کروا سکتا ہے انسان یا جیسے سورہ بقرہ کی آیت ہے, سے میں ترجمہ ہی پڑھوں گی کہ اگر کوئی بھی برائی یا مطلب گناہ, صغیرہ گناہ یعنی کوئی بھی برائی تمہیں اس طرح سے گھیر لے کہ وہ تمہارا احاطہ کر لے, تو تم جو ہے وہ ابدی جہنم کے مستحق بن جاتے ہیں. تو سر اب یہ کوئی بھی برائی جو ہے وہ میرے لیے, جب میں نے یہ پڑھا تھا تو میرے لیے بڑے پریشان کن بات ہوگی کہ اچھا کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو تو صغیرہ گناہ تمہارے جھاڑ دیے جائیں گے یا ختم کر دیے جائیں گے, لیکن یہاں پہ آ گیا کہ پھر کوئی بھی برائی, اب کوئی بھی برائی مطلب اس میں پھر یہ کہ ہم کیا اس اتنا زیادہ ہمیں الرٹ ہو کے زندگی گزارنی ہے کہ ہم وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی ہم بہت زیادہ کنسیڈر کریں گے کہ ہم اس میں کہیں اپنے آپ کے لیے جہنم کا سامان تو نہیں کر رہے. جی
پہلے میں اس سوال کا جواب دیتا ہوں ان کے. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ اللہ کا ذکر ہم کو کرنا ہے کثرت سے. کثرت سے وہ ذکر کیا ہے اس پہ پابند نہیں کیا گیا, اس کی چوائسز دے دی گئی ہیں. آدمی کا اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے. کوئی شخص اللہ سے معافی مانگنے میں زیادہ کمفرٹیبل ہے, کوئی اس کی تعریف کرنے میں زیادہ کمفرٹیبل ہے, کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم پر جو احسانات ہیں اس پر آپ کے لیے دعا یعنی درود پڑھنے میں زیادہ اپنے لیے اطمینان محسوس کرتا ہے. تو مختلف جو اذکار کے امکانات ہیں ان میں سے جو ذکر آدمی کرے, ظاہر ہے ایک مکس ہونا چاہیے, بیلنس ہونا چاہیے, لیکن بہرحال کسی ایک چیز کا تو غلبہ ہوگا, وہ آدمی کا مزاج ہے. لیکن میں یہ بات اپنی اس پریزنٹیشن میں کر چکا پہلے کہ آدمی کو ذکر کرنا ہے اصل میں یاد کر کے سمجھ کے, اس میں دل اس کا لگے تو جو بھی کرے. ہمارے ہاں جو چیز ایک مشہور ہو گئی ہے جس کو میں چاہتا ہوں کہ اس کی اصلاح ہو, لوگوں کا یعنی الفاظ پڑھ لیں کام ہو جائے گا. نہیں, الفاظ پڑھیں گے کچھ نہ کچھ تو امیدہ ہو ہی جائے گا, لیکن الفاظ کے معنی میں آپ کا دل لگنا چاہیے. درود شریف پڑھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا ہے, جو آپ کی شخصیت دل نواز تھی, اس کے لیے دل سے پھر دعا نکلنی چاہیے. یہ ہونا چاہیے, نہ کہ محض الفاظ کو دہرایا جائے. آپ کی بات کا جواب یہ ہے کہ وہ جو آیت ہے قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی 80 ہے یا 81 ہے یا 82 ہے ان میں سے, جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بلا من کسب سیئۃً, کیوں نہیں جس نے کمائی کی کوئی برائی, وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیَّتُهُ, اور اس کی برائی نے اس کو گھیر لیا, فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ, وہ آگ والے ہوں گے, ہم فیہا خالدون, اس میں ہمیشہ رہیں گے. دیکھیں یہ سمجھیں, قرآن کنسسٹنٹ ہے اپنی باتوں میں. جو بات ایک جگہ کرتا ہے وہی بات دوسری جگہ کرتا ہے, وہی سے مراد اسی حقیقت کو دوسری جگہ بیان کرتا ہے دوسرے انداز میں. یہ قرآن نے اپنے بارے میں دعویٰ کیا ہے کہ اس میں کوئی تضاد نہیں ہے, اور یہ بتایا ہے کہ احکمت آیاتہ, اس کی آیات محکم ہوگی. محکم کا مطلب گٹھی ہوئی, کنسائز, بریف بٹ کنسائز. ثم فصلت, پھر اس کی تفصیل بیان کر دی گئی. اب دیکھیں آج ہی ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اس طرح کی حرکتیں کریں گے ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے. سمجھا, حبطت اعمالہم. تو میں نے اس کی وضاحت کی کہ نیکی کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں اگر آپ کے اوپر غلط کام, برائی کا ایسا غلبہ ہو جائے کہ پھر نیکی بے معنی ہو جائے. سو بڑے گناہوں کے بارے میں کہا گیا ہے, اور یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو بڑے گناہوں سے بچانے کے لیے باقاعدہ کوشش جاری نہیں رکھی تو وہ آپ کو کھا جائیں گے. چھوٹوں سے بھی بچنا چاہیے, لیکن بچنے سے مراد یہ ہے کہ آدمی کو احساس ہو یار مجھے یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی, آج میں نے بدتمیزی کی ہے. یہ احساس کافی ہے. خدا تعالیٰ کہ میں دھو دوں گا. لیکن ایک بندہ جا کے کسی بٹوے میں چوری کرتا ہے, جیسے ہمارے ہاں ایک پارٹیسپینٹ کے ساتھ ہو گیا, اور جا کے انہوں نے شاپنگ کر لی, ان کو پیسوں سے محروم کر دیا. اب اس کے بعد وہ تصویر نکالی تو دیکھا 2 برقعے میں خواتین تھیں. تو اب وہ جا کے پھر یہ کرتی رہیں, تو اب وہ جو نماز پڑھیں, جو روزہ رکھیں, کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اس کا. تو یہ بات ہو رہی ہے. چغلی کرنی آپ نے شروع کی, اب اس میں مزہ آنا شروع ہو گیا, یار یہ رگڑنا چاہیے یار, اس کو بھی رگڑو, اس کو بھی رگڑو, اور پھر اللہ اکبر, نماز کا ٹائم ہے, نماز آپ نے مارنی شروع کر دی, سجدے مارنے شروع کر. تو یہ بدتمیزی ہے. اپنے آپ کو, اپنی نماز کو موقع دیں کہ وہ آپ کے اوپر غالب آ جائے, نہ کہ یہ برائیاں آپ کو کھا جائیں. تو احاطت بھی خطیئتہ کا مطلب ہے کہ ایک برائی کی, وہ برائی غالب آنے لگی, اور اس کے غلبے کے بعد
نیکیاں بے معنی ہو گئی، نماز فضول ہو گئی، سجدہ بے اثر ہو گیا، یہ اس کا مطلب ہے. تو جب تک فائٹ جاری ہے اس وقت تک احاطت بھی خطیت نہیں ہوا الحمدللہ. ایک کا جواب دے دوں پھر ہم ختم کریں اس کو. My belief is that Allah be راضی with me. That will make my دنیا and آخرت and save me from hellfire. یہی آپ کا بھی ہے، ہم سبھی کا یہی ہے. تو یہ ٹھیک ہے بالکل. اور کیا تبصرہ ہے کہ جی وائی اپلائی ایوری تھنگ ناٹ اپلیکیبل ٹو یور سیلف. دیکھیں بات یہ ہے کہ بعض لوگ میں محسوس کرتا ہوں بہت زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں، ان کے سامنے یہ بات ہی کریں تو پریشان ہو جاتے ہیں. تو اس کا کوئی علاج ڈھونڈیں. بھائی بات یہ ہے کہ ہم جب جہنم کی بات سنتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ بات بتا رہا ہوتا ہے فرعون کے لیے، ابو جہل ابو لہب کے لیے، اور ہم بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ خدایا ہمیں نہ اس میں شامل کرے. تو کہہ رہے ہوتے ہیں یار، مطلب اس کو اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ پریشانی ہو رہی ہے تو پھر کیا کریں؟ قرآن کی بعض آیات کا ترجمہ نہ پڑھیں، نہیں پڑھیں، سمجھیں اس کا کیا موقع ہے، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. تو اس میں اوور سینسٹیو نہیں ہونا چاہیے کہ بندہ کہیے مجھے ڈر لگ رہا ہے. بھائی ڈر تو لگنا چاہیے بھائی، اس لیے کہ یہ نتیجہ بعض لوگوں کا نکلے گا. تو اپنے آپ کو اچھے راستے پہ رکھیں گے تو انشاءاللہ وہ ڈر وہ نہیں بنے گا کہ جس سے آپ خواہ مخواہ ساری زندگی اپنی مشکل کر دیں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.